السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. ہم اپنے آج کا درس کا لیسن کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اب جو ہمارے لیسنز آ رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں. میری سب سے گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ کلاس کو اٹینڈ کریں تاکہ جو بھی سوالات وغیرہ ہوں وہ آپ لوگ مجھ سے فوراً ہی پوچھ لیں. ٹھیک ہے، میں آپ سے اسکرین شیئر کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا تیز فارورڈ آگے جانا ہے ذرا، تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی اب جو ہے نا وہ کام ہونا چاہیے انشاءاللہ. سمجھے ہمارے پاس 1 مہینہ اور ہے بس. ہم اس 1 مہینے میں اکتوبر کے مہینے کے اندر اس کو مکمل کریں گے اپنے کورس کو انشاءاللہ. اور نومبر کے فرسٹ ویک میں یا نومبر کے مڈ تک ہم انشاءاللہ اس کی کورس کی سرٹیفیکیشن کریں گے ایگزام وغیرہ کے ساتھ. اچھا دیکھیں، یہ کانا و اخواتها ہم نے کل پڑھے تھے. کانا و اخواتها جس طریقے سے ان و اخواتها ہے ویسے ہی کانا و اخواتها ہے. ان و اخواتها سارے حروف ہیں، فرق یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے. تو کانا و اخواتها، ان و اخواتها میں نے خود ہے نا کہ سارے حروف ہیں، اور کانا و اخواتها یہ سارے افعال ہیں، وربز ہیں. اور جو میں نے آپ کو کل لکھوائے تھے وہ میں ریوائز کر دیتا ہوں. کانا، اصبح، اضحى، ظل، بات، صار. میں بلکہ 1 منٹ شیئر کر دیتا ہوں آپ سے جو ہم نے پہلے کل لکھا ہوا تھا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ ہم نے کل کیا پڑھا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ کل نہیں آ سکے تھے. اس لیے میں ذرا شیئر کر دیتا ہوں پہلے. یہ دیکھیں ہم نے کل یہ پڑھے تھے. ٹھیک ہے نا. کانا و اخواتها، کانا، اصبح، اضحى، امسا. اور یہ سارے یعنی کہ کانا کی فیملی ہے سمجھ لیں. کانا اور اس کی بہنیں ہیں. ظل، باتا، صورو، پھر ما داما، ما زالا، ما فتیہ، من فکا، ما بریحا. اور اس کے بعد پھر ہے لیسا. ٹھیک ہے. لیسا کا مطلب ہوتا ہے نوٹ. اچھا ہم نے ان سب کے میننگ بھی لکھے تھے. ما داما، ما زالا، اور ما فتیہ، من فکا، ما بریحا. تو یہ جتنے بھی ہم بلکہ شروع سے کرتے ہیں. کانا کا مطلب ہے واز. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے اس کا امپیکٹ نوٹ کر لیں. یہ سارے افعال جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں نومینل سینٹنس پر. آپ کو پتہ ہے نومینل سینٹنس کے 2 پارٹ ہیں، ایک مبتدا ہے دوسرا خبر ہے. تو مبتدا کو یہ اس کی حالت پہ رہنے دیتے ہیں، دیٹ از مبتدا مرفوع ہوتا ہے. تو کانا اور اس کی جو سسٹرز ہیں ساری جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، جب یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے اوپر، مبتدا کو یہ کچھ بھی نہیں کہتے، خبر منصوب ہو جاتی ہے. خبر منصوب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں، الکتاب جدید تھا، لیسا. جی بسم اللہ اولہ و آخرہ. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے. وہ اصل میں بیچ میں شاید کوئی وہ ڈسکنٹینیوٹی ہو گئی تھی.
ٹھیک ہے. تو یہ کانا و اخواتہا یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. تو جو اس مبتدا ہوتا ہے وہ مرفوع رہتا ہے جیسے اس کی حالت ہوتی ہے، لیکن خبر جو ہے وہ منصوب ہو جاتی ہے. آپ اس میں کانا لگاتے ہیں، کان الکتاب جدیدن، ٹھیک ہے نا. ظل الکتاب جدیدن، اصبح الکتاب جدیدن، ما دام الکتاب جدیدن، ما زال الکتاب جدیدن. ٹھیک ہے. تو یہ سارا اس کا یہی امپیکٹ رہے گا. یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ. تو ہم آج جو ہے وہ آگے جائیں گے. آپ لوگوں کو ریکارڈڈ سیشن تھا اور وہ ویڈیو جو ہے وہ شیئر ہو گئی تھی. آپ جس کو بھی اگر سننا ہو تو پھر وہ اس ویڈیو سے سن لیں، کیونکہ ہمیں آج آگے جانا ضروری ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آج ہم پڑھیں گے، ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں. ان و اخواتہا آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، میں صرف اور صرف اس کو ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ان و اخواتہا آپ کو بتائیں ان و اخواتہا کے اندر کیا ہوتا ہے. یہ حروف ہیں، یہ بھی جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو یہ منصوب کر دیتے ہیں، خبر ویسے ہی رہتی ہے. یعنی کہ یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے کانا و اخواتہا کے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں مبتدا منصوب ہو جائے گا، خبر مرفوع رہے گی ویسے ہی. ٹھیک ہے. اللہ قادر، ٹھیک ہے. اللہ مرفوع ہے، آپ کو پتہ ہے آخر میں پیش ہے. قادر یہ بھی مرفوع ہے. ان لگایا، ان اللہ قادر، ان کی وجہ سے مبتدا منصوب ہو جائے گا. یہ ہے ان و اخواتہا کا امپیکٹ. ان و اخواتہا کون کون سے ہوتے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ان کا ان، لیکن، لیتا، لعل. دیکھیں شاید یہاں پر یہ سب ہمیں بتائیں. اچھا، علمت ان اللہ قادر. علمت میں نے جانا، یا آئی نیو مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں، ان اللہ قادر کہ یقیناً اللہ تعالیٰ قادر ہے. اللہ سمیع، ان اللہ سمیع یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں. ایقنت ان اللہ سمیع، ایقن یوقن اس کا مطلب ہوتا ہے ایقنت میں نے یقین کیا. ٹھیک ہے نا. میں نے یقین کیا کہ ان اللہ سمیع کہ یقیناً کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً سننے والے ہیں. الکتاب استاذ کأن الکتاب استاذ، یہ انہوں نے صرف آپ کو بتانے کے لیے کیا ہے کہ کتاب جو ہے وہ استاد ہوتی ہے. کأن اس کا مطلب ہے اٹ لکس ایز اف، ایسا لگتا ہے جیسا کہ کتاب جو ہے وہ استاد ہے. کأن الکتاب استاذ. العلم نور کأن العلم نور، کأن کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، it looks as if the ilm is the light, the knowledge is light. كأن العلم نور. لیت الجار صالحا، لیت کا مطلب ہوتا ہے کاش. تو ان کا ان لاکنہ بھی ہے اور لیتا بھی ہے. تو لیتا مطلب کاش. لیت الجار صالح، کاش کے پڑوسی جو ہے وہ نیک ہوتا. لعل الکتاب رخیص، لعل کے ہم نے دو میننگ لکھے تھے، I hope so and I am afraid of. مجھے ڈر ہے اور مجھے امید ہے. یہ دونوں کے لیے لعل آتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، لعل الکتاب رخیص، امید ہے کہ کتاب جو ہے وہ سستی ہے. لعل الکتاب رخیص. لعل المریض نائم. I am، سر کوئی اندر ہونا چاہ رہا ہے. جی 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 جزاکم اللہ خیر، میں نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. لعل الکتاب رخیص، I hope that the book is cheap. رخیص مطلب cheap. لعل المریض نائم، I am afraid مجھے ڈر ہے کہ مریض جو ہے وہ سو چکا ہے یا سو گیا ہے. البیت جدید لیکن الاساس قدیم، دیکھیں یہ لیکن بھی آ گیا. البیت جدید the house is new لیکن الاساس قدیم، لیکن اساس کہتے ہیں فرنیچر کو. الاساس فرنیچر، قدیم but the furniture is old. the house is new but the furniture is old. البیت جدید لیکن الاساس قدیم، لیکن فرنیچر جو ہے وہ پرانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو بس میں نے صرف ایک ریوائز کیا ہے. ہم ان و اخواتہا کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. اچھا دیکھیں، هل علمت ان اللہ قادر، کیا تم جانتے تھے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے. نعم علمت، یس آئی نو.
I knew ان اللہ قادر کہ یقینا اللہ تعالیٰ قادر. هل ایقنت ان اللہ سمیع کیا تم نے یقین کیا کہ ان اللہ سمیع کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والے ہیں. نعم ایقنت ان اللہ سمیع. هل تؤمن ان اللہ واحد هل تؤمن do you have کیا تمہارا ایمان ہے کیا تم ایمان لاتے ہو ان اللہ واحد کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے. نعم اومنو میں ایمان لاتا ہوں. ٹھیک ہے اصل میں وہ آمنا یؤمنو تھا اس سے اومنو بنا میں ایمان لاتا ہوں میرا ایمان ہے ان اللہ واحد کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایک ہے. هل الکتاب استاد is the book a teacher is the book a teacher کیا کتاب استاد ہوتی ہے خود سے. کأن الکتاب استاد the book is like a teacher the book it looks as if the book is a teacher. ٹھیک ہے نا گویا کتاب گویا کے استاد ہے یہ ہم اردو میں کہیں گے کتاب ایسی ہے گویا کے استاد. کأن الکتاب استاد. هل العلم نور کأن العلم نور. هل جارک صالح کیا آپ کا پڑوسی نیک ہے. لیت الجار صالح کاش کے میرا پڑوسی جو ہے وہ کاش کے پڑوسی نیک ہو یا نیک ہوتا یہ بھی کہہ سکتے ہیں. هل الکتاب رخیص لعل الکتاب رخیص. هل المریض نائم لعل المریض نائم. هل البیت قدیم لا بل البیت جدید لیکن الاساس قدیم. ٹھیک ہے نا نہیں گھر جو ہے وہ تو پرانا ہے لیکن سوری کیا گھر پرانا ہے تو بولا نہیں بل البیت جدید بلکہ گھر تو نیا ہے لیکن الاساس قدیم لیکن یہ جو فرنیچر ہے یہ پرانا ہے. ٹھیک ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ اچھا ریویو ہے. آئیے اس کا ہم ٹرانسلیشن وغیرہ کر لیتے ہیں. پہلے ہم سب مل کے کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی جو ہے نا ایکسرسائزز تاکہ آپ کو پھر اس کو سالو کرنے میں آسانی ہو. ترجم بالاردیہ سوال نمبر 4 دیکھیے. ترجم بالاردیہ وذکر اسم ان و اخواتها. آپ ترجمہ کریے اردو میں اور یہ بتائیے کہ اس میں ان و اخواتها کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے تو اب ہم باری باری کرتے ہیں. ان الحق واضح. جی عمل آپ بتائیے. جی السلام علیکم. ان الحق واضح بے شک حق واضح ہے. ٹھیک ہے علمت ان الامتحان قریب. فواد بھائی آپ بتا دیں. علمت ان الامتحان قریب. انڈیڈ امتحان قریب ہے. علمت ہمیں معلوم ہے کہ انڈیڈ. I knew. علمت I knew. انڈیڈ I knew that. I knew. یا I knew. اچھا یہ انا ہے ٹھیک ہے نا. انا کا مطلب ہے کہ یقیناً کہ. انا کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یقیناً کہ. ٹھیک ہے نا تو ان الامتحان قریب کہ امتحان جو ہے یقیناً قریب ہے. ٹھیک ہے. کأن الجہل ظلمۃ. جی علینا آپ بتائیں گی. کأن الجہل ظلمۃ. اچھا کوئی قرآن آن لائن کے نام سے بھی ہے آپ بتا سکتی ہیں قرآن آن لائن کے نام سے جو بھی خاتون ہے. کأن الجہل ظلمۃ کا مطلب کیا ہے. اچھا مس انیقہ بھی ہیں ہے نا. مس انیقہ آپ کو آپ بتا سکتی ہیں کأن الجہل ظلمۃ اس کا مطلب کیا ہے. میں نے مس بہت کیے لیکن اچھا یہ ان و اخواتها جہالت کا اندھیرا کچھ اس طرح سے ہے اس میں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیے آپ نے ان و اخواتها پڑھی تھی. جی پہلے پڑھی تھی لیکن ابھی میں ریویو نہیں کر پائی ہوں اس کو اصل میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں. ٹھیک ہے ان کا مطلب ہے بے شک ٹرولی. ان کا مطلب ہے ٹرولی دیٹ. تو انا اور پھر کأن. کأن کا مطلب ہے اٹ لکس ایز اف گویا کے. ٹھیک ہے یہ ہو گئے 3 حروف انا انا کأن. ٹھیک ہے
اور 3 حروف اور ہیں لاکنہ لیتا لعل. لاکنہ کا مطلب ہے بٹ، لیتا کا مطلب ہے کاش، لعل کے 2 مطلب ہیں I hope so and I am afraid of. ٹھیک ہے نا. تو کأن الجہل ظلمتن، ignorance is as if like darkness. ظلمتن is darkness، یعنی کہ جہالت ہے گویا کہ تاریکی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ اٹ لکس ایز اف، جیسے ہم کہیں گے کأن الجہل ظلمتن، جہالت تو ایسے ہے جیسے کہ تاریکی. ٹھیک ہے نا. اس کو ہم ایسے بھی کہیں گے جہالت ایسے ہے جیسا کہ تاریکی، جیسے کہ اندھیرا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں دوبارہ کأن کا ایک اور جملہ آیا، غور سے دیکھیے گا. کأن خالد اسد، کأن خالدن اسد. جی فواد بھائی آپ بتا سکتے ہیں کأن خالدن اسد. ایسا 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 لگتا ہے کہ خالد شیر ہے. بالکل، خالد ایسا ہے جیسا کہ شیر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسا لگتا ہے کہ خالد شیر ہے، یہ بھی خالد ایسا ہے جیسا کہ شیر، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں صحیح ہیں. ٹھیک ہے. لیت الغائب موجود، سے بڑا عجیب سا جملہ ہے. لیت الغائب موجود. اچھا ہمارے پاس اور کون کون ہے، ہم ایک مرتبہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس 4 لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. عمل آپ بتا دیں. لیت الغائب موجود. کاش کی جو غائب ہے وہ موجود ہوتے. جی 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 ماشاء اللہ بالکل صحیح ہے. کاش جو غائب ہے وہ موجود ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. لیت الخادم، لیت الخادم امین. جی فواد بھائی. کاش کے خادم ایماندار ہوتا. ایکسیلنٹ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ باقی جو بچے میں نا، یہ ایکسرسائز آپ نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ اس کو اپنی نوٹ بک پہ کریے گا. ہم اردو پہ آتے ہیں. اردو سے ہمیں عربی بنانا ہے، تو یہ ہمیں زیادہ ذرا اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. بے شک سعید سچا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا جملہ کون بنائے گا؟ جلدی سے بنائیں. بے شک سعید سچا ہے. جی 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 بالکل صحیح ہے. ان سعیدن صادق. ہمیں پتہ ہے ان اور اس کی جو بہنیں ہیں ان و اخواتها، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ آپ کو پتہ ہے 2 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک مبتدا اور ایک خبر. تو جملہ یہ جو ان اور واخواتها جو ہم نے پڑھے بھی ان کا ان لکن لیت لعل، یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوں گے تو جو مبتدا ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا اس کو یہ منصوب کر دیتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے اس کو یہ اسی حالت پہ رہنے دیتے ہیں، وہ مرفوع ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ منصوب کا مطلب یہ ہوگا کہ زبر ہوگا آخر میں، اور مرفوع کا مطلب ہوگا آخر میں پیش ہوگا. تو یہ خبر کو تو کچھ بھی نہیں کہتے، مبتدا کو جو ہے یہ منصوب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان سے بے شک ان ہو گیا، سعیدن ہوگا کیونکہ سعیدن صادق ہوگا. نارملی جو سینٹنس ہوگا سعید سچا ہے، تو سعید صادق. ٹھیک ہے نا. جب ہم نے کہا بے شک سعید سچا ہے تو ہم نے ان لگا دیا. تو ان کی میننگ تو بے شک تو آ گئی، لیکن ان کا امپیکٹ بھی آئے گا. وہ امپیکٹ کیا ہوگا کہ جو مبتدا ہوگا اس کو یہ منسوب کر دے گا. تو سینٹنس بن جائے گا ان سعیدن صادق. ٹھیک ہے نا. جی. بے شک قیامت آنے والی ہے. اچھا آنے والی کو بولتے ہیں آتیتن. ٹھیک ہے. تو قیامت کو تو مطلب آنے والی کو بولتے ہیں آتیتن. ٹھیک ہے. تو باقی کیا بنے گا؟ بے شک قیامت آنے والی ہے. جی فواد آپ بتا دیں. ان تو آگے شروع میں، قیامت کو کیا بولیں گے؟ قیامت. ٹھیک ہے. قیامت. آپ نے کیا بولا؟ آیتن. آتیتن. یس.
आतियतुन। بالکل. اچھا اس کو قیامت بھی کہتے ہیں اور اس کو ساعہ کہتے ہیں اصل میں, گھڑی, ٹھیک ہے نا. قیامت کو گھڑی کہتے ہیں, الساعہ یعنی کہ آنے والی گھڑی. تو قیامت بھی صحیح ہے, ان القیامت, یہ بھی عربی کا لفظ ہے, ان القیامت آتیتن, یا پھر ان الساعۃ آتیتن, ٹھیک ہے نا. یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے, ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے, اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. تو ان الساعۃ آتیۃن بالکل صحیح ہے. کاش میرا دوست موجود ہوتا. جی آپ لوگ کاش کو ہٹا دیں, میرا دوست موجود ہوتا. اصل میں یہ کاش کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر میں بولوں میرا دوست موجود ہے تو جملہ کیا ہوگا؟ صدیقی حاضر. ویری گڈ. صدیقی حاضر. آپ اس سے پہلے کاش لگائیں گے. کاش کا ہم نے پڑھا یہ ان و اخواتها میں ہے لیتا. لیتا. تو اب کیا بنے گا؟ لیت صدیقی حاضر. صدیقہ. نہیں دیکھیں, وہ جو بالکل صحیح بتایا مس انیقہ نے, لیس صدیقی. دیکھیں وہ جو وہ جو کوئی بھی پروناؤن ایڈ ہوگا نا تو پروناؤن انچینجبل ہوتے ہیں. تو وی ول کنسیڈر کہ ہاں بھائی دس از آن دا پوزیشن آف منصوب بٹ اٹ از انچینجبل, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی پروناؤن آئے گا نا آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں, آپ اس کو بالکل ویسے ہی رکھیں گے, بٹ یو شوڈ نو دیٹ دیٹ پروناؤن از ایٹ دا پلیس آف منصوب, ٹھیک ہے نا. وہ منصوب ہے لیکن پروناؤن ہونے کی وجہ سے انچینجبل ہے. تو اسی لیے لیت صدیقی حاضر یہ بنے گا, ٹھیک ہے نا. لیت صدیقی حاضر. اچھا اگلا آپ بنائیں فواد بھائی, کاش شاہد عالم ہوتا. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شاہد عالم ہے بنائیے پہلے. اگر میں آپ سے کہوں یہ بنائیے کہ شاہد عالم ہے تو کیا بنائیں گے آپ؟ شاہد عالم. ایکسلنٹ, شاہد عالم. اب آپ نے اس میں کاش لگانا ہے, کاش شاہد عالم ہوتا. لیتا. لیتا شاہدن عالم. ایکسلنٹ, ماشاء اللہ. لیت شاہدن عالم, ویری گڈ. اچھا شاید مسافر آنے والا ہے. ابھی جو شاید کا لفظ ہمارے اردو میں ہے نا یہ امید کے لیے ہے, ہوپ کے لیے, ٹھیک ہے. تو ہاں اچھا مسافر کو مسافر ہی کہیں گے, ٹھیک ہے نا. آنے والا میں نے آپ کو بتایا. اچھا وہ جو آنے والی جو فیمیل تھی وہ تھی آتیاتن, ٹھیک ہے. تو آپ اس میں سے چھوٹی والی تا ہٹا دیں تو یہ بن جائے گا آتین, آتیون, اس کا مطلب ہو جائے گا میل, ٹھیک ہے نا. آتیاتن تو فیمیل تھا آنے والی, تو آنے والی سے آنے والا بنے گا. آپ تا ہٹا دیں تو بن جائے گا آتیون, ٹھیک ہے. تو شاید مسافر آنے والا ہے. تو اب یہ شاید جو ہے یہ ہمارے یہاں مطلب وہی امید کے لیے ہے. تو اب اس میں ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے بتائیں؟ لعل. جی لعل, ایکسلنٹ. تو اب کیا بنے گا؟ لعل المسافر آتین. لعل المسافر آتیون, ایکسلنٹ, ماشاء اللہ. لعل المسافر آتیون. شاید آپ ناراض ہیں. اچھا دیکھیں شاید آپ, اچھا دیکھیں یہ آپ جو ہے نا, آپ جو ہے یہ پروناؤن ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کیا ہے, یہ پروناؤن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پروناؤن آپ کو پتہ ہے ہم نے دو قسم کے پروناؤن پڑھے تھے, ایک پڑھے تھے منفصلہ اور ایک پڑھے تھے متصلہ, جس میں ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, جس میں ما اسم کا. تو اس طریقے سے لعل اور کا لگا دیں گے ہم تو بنے گا لعلک. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا لعلہم یتفکرون, شاید کہ وہ غور و فکر کریں, ہے نا. لعلہم یؤمنون, شاید کہ وہ ایمان لے آئیں. لعلہم یؤمنون, یہ نا. اور لعلہم یعقلون, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل پکڑو, تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہ لعل کے ساتھ جو پروناؤن جب لگتے ہیں تو ان کی فارم چینج ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں آپ کو اس سے لگاؤں ہو سے, تو ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا,
کا کما کم کی کما کننا یا اور نا، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اب دیکھیں اس میں آپ اگر آپ لعل لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ لعلہ، لعلہما، لعلہم، لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلک، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلی اور لعلنا، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں ہے لعلی اعمل صالحا. قیامت کے دن لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ دنیا میں واپس بھیج دیں، لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک اعمال کروں، ٹھیک ہے نا. تو یہ قرآن مجید کے اندر ہے ایک کنورسیشن کہ اس میں جو برے لوگ ہیں جب وہ جہنم دیکھیں گے سامنے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیجئے، اور کہیں گے لعلی اعمل صالحا، شاید کہ میں نیک اعمال کروں اس لیے. تو یہ چینج ہوگا. شاید آپ ناراض ہیں، ناراض کو کہتے ہیں خائفن، ٹھیک ہے. تو خائفن یہ تو ہو گیا ناراض، ٹھیک ہے نا. خفا، خائفن مطلب وہی ایک ڈرنے کی قسم ہے، ویسے خائفن ڈرے ہوئے کو کہتے ہیں، لیکن ناراض کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کیا بنے گا جملہ؟ لعلک خائفن، شاید آپ ناراض ہیں، لعلک شاید آپ کیا ہو جائے گا؟ لعلک اور پھر خائفن، ٹھیک ہے. سر اس میں زلان نہیں آ سکتا؟ زلان، زلال، زلان، زنان یعنی کہ لعلک. ہاں دوبارہ مطلب آپ اس کی اسپیلنگ بتائیے. ناراض ہونے کے لیے زلان کہتے ہیں یہاں پہ، زلان زالان یعنی کہ اس کی اسپیلنگ کیا ہے زالان کی؟ عربی کا ورڈ ہے نا زلان. اصل میں دیکھیں دو قسم کے ورڈ ہیں، ایک عامیہ کے ہیں، ایک فصحیٰ کے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو عامیہ میں تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر باقی اس میں فصحیٰ کے اندر آپ آئیں گے تو یہ اس طرح، یعنی کہ فصحیٰ کے اعتبار سے میں نے آپ کو خائفن بتایا. زلان بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے عامیہ کا ہو، لیکن وہ بنے گا وہی لعلک سے، ٹھیک ہے نا. یہ ذہن میں رکھیے گا، لعلک اور پھر زلان یا خائفن دونوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں دکان بڑی ہے لیکن سامان تھوڑا ہے. تو اس کا یہ نہیں ہوتا جی دوبارہ بتائیے گا فواد بھائی. اس میں یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا لعل انت خائف؟ نہیں لعل انت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اصل میں وہ تو یہ جو لعل کے ساتھ جتنے بھی لگیں گے نا شاید، اصل میں لعل انت جو ہے نا وہ شاید تم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں اور یہ شاید تم، تو یہ لعلک از بیٹر، یعنی کہ انتا کی جگہ پہ وہ کا یوز ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور انتی کی جگہ پہ کی یوز ہوگا. انا لعل انا تو میں نہیں کہوں گا نا لعل انا، نہیں، میں کیا کہوں گا؟ لعلی، شاید میں. اچھا ایک سیکنڈ رکیے گا، میرے خیال میں ہم شاید ایک سیکنڈ بس، ہم شاید ڈسکنیکٹ ہوئے تھے. ہاں نہیں ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں صرف ریکارڈنگ چیک کر رہا تھا، بہت معذرت. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم کریں گے. اچھا دیکھیں اب آئیے، دکان بڑی ہے لیکن سامان تھوڑا ہے. جی آپ لوگ ہاں الدکان کبیرن، ٹھیک ہے. لیکن المتاع بولیں گے، جی متاع بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن المتاع قلیل. ایکسلنٹ. لیکن المتاع قلیل، ویری گڈ، بہت اچھا ماشاء اللہ. الدکان کبیر لیکن المتاع قلیل، ماشاء اللہ احسنتی. اچھا شہر خوبصورت ہے لیکن گلیاں تنگ ہیں. سر المدینہ جمیل، نہیں دیکھیں المدینہ فیمیل ہے. المدینہ الجمیلۃ، المدینۃ جمیلۃ، پڑھیے. المدینۃ
المدینۃ الجمیلۃ نہیں نہیں نہیں، دوبارہ لیکن دیکھیں، المدینۃ نہیں کہیں گے، المدینۃ. المدینۃ جی جمیلۃ ٹھیک ہے. لیکن ہم، الطریقۃ صغیرۃ. لیکن الطرق ضیقۃ. ٹھیک ہے. ترک طرق، ہاں طرق کہیں گے گلیوں کو نا. اچھا ایک اور کام کرتے ہیں، شاید انہوں نے بھی ووکیبلری دی ہو، انہوں نے کیا استعمال کیا دیکھتے ہیں گلی کا نا. دیکھیں آتیتن تو آنے والی ہے، اور انہوں نے گلی دی ہے واسعۃ ضیقۃ، طرق گلیاں ہو گئی. ہاں دیکھا، طرق گلیوں کو طرق ہی کہتے ہیں. لیکن الطرق، لیکن الطرق، لیکن جو طرق ہیں، جو گلیاں ہیں، طریقہ ہے نا راستہ، طریقہ ایک راستہ ہوتا ہے، طرق اس کی جمع ہے، قا را اور قاف. لیکن ترک لیکن الطرق، لیکن الطرق ضیقۃ، ضیقۃ ضاد سے، ضیقۃ مطلب تنگ. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے واسعۃ کشادہ، اس کا اپوزٹ ہے ضیقۃ مطلب نیرو، تنگ. ٹھیک ہے نا. دکھا دیجیے، جی مس. لکھ کے دکھا دیجیے پلیز، جی ضیقۃ جی کیسے لکھیں گے؟ جی اچھا مس، ایک سیکنڈ بس. دیکھیں یہ ہے ضاد، ایک سیکنڈ. ضیقۃ، اچھا نارمل ورڈ جو ہے نا ضیقن ہے، اور یا کے اوپر جو ہے نا تشدید ہے، اور اس کے نیچے زیر ہے، ضیقن. ٹھیک ہے. جب آپ اس میں کوئی اگر کوئی آپ کو بتایا فیمنن اٹیچ ہوگا تو فیمنن وہ ضیقۃن ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے واسعۃن، مطلب اسپیشیس، وائٹ، واسع، وسیع. سوری یہ بھی واسعن ہوگا. ضیق واسع، ضیقۃ واسعۃ، جب فیمیل فارم میں آئے گا تو. ٹھیک ہے نا. ضیق واسع دونوں اپوزٹس ہیں، اور ضیقۃ واسعۃ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ لوگ کوشش کریے گا کہ ان دونوں ایکسرسائز کو کر لیں. اور انا و اخواتها، دیکھیں اس کو قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. انا اور اخوات، یعنی کہ انا و انا کا انا، لیکن لیتا لعل، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو نصب دیتے ہیں، یعنی کہ وہی منصوب کر دیتے ہیں، اور وہ انا کا اسم کہلاتا ہے. اور خبر کو رفع کر دیتے ہیں، وہ انا کی خبر کہلاتی ہے. انا کے اخوات یہ ہیں انا کا انا، لیتا لیکن لعل. ٹھیک ہے. ان الادب واجب، ان حرف تاکید کہلاتا ہے. یہ الادب یہ اسم ہو گیا ان کا، اسے منصوب ہو گیا یہ، اسی لیے زبر ہے اس پر. واجب خبر ہے ان کی، جو کہ مرفوع ہے کیونکہ آخر میں دو پیش ہے. ٹھیک ہے نا. ان الصلاۃ فریضۃ، یقیناً نماز جو ہے وہ ایک فریضہ ہے. لیت التاجر امین، کاش کے تاجر امانت دار ہوتا. لعل الخبر صحیح، I hope that the news is correct. ٹھیک ہے نا. لعل الخبر صحیح، مجھے امید ہے، یا پھر مجھے امید ہے ہم یہ بھی کہیں گے، یا شاید کہ خبر صحیح ہے. لعل الخبر صحیح، شاید کہ خبر صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے، یہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. ہم آگے چلتے ہیں، اور کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس لیے. اچھا دیکھیں، میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی، اگلی بھی جو 2 کلاسیں ہوں گی نا، اس کے اندر بھی ہم تقریباً 4 سے 5 لیسنس پڑھیں گے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی، یہ بڑے زبردست ٹاپک آ رہے ہیں، آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو مس نہ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. سارے آپ کا ریویو ہو جائے گا. اب دیکھیں میرے خیال میں پریزنٹ ٹینس آ گیا. الفعل المضارع المرفوع، سب سے پہلا ہے فعل المضارع مرفوع. آپ کو پتہ ہے الفعل المضارع ہم پریزنٹ ٹینس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں تھوڑا سا ذرا جلدی پڑھ رہا ہوں، اس لیے آپ لوگوں سے نہیں پڑھوا رہا، بلکہ میں آپ لوگوں سے اس کی ایکسرسائز کروا لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دیکھیں، یذهب التلمیذ الى المدرسۃ. اب آپ کو پتہ ہے، ایک تو ذہن میں لے آئیے کہ 4 نشانیاں ہوتی ہیں فعل مضارع کی. ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو ریویو کر دیتا ہوں. 4 حروف ہوتے ہیں فعل مضارع کے لیے: الف، تا،
یا اور نون، یہ نشانی ہوتی ہے جسے ہم عطین کہتے ہیں، ہے نا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عطین. یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پریزنٹ ٹینس کی نشانی ہے عطین. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا ورب لے لیتا ہوں، نصرہ. نصرہ پاسٹ ہے، اس کا پریزنٹ ہے ینصرو. ایک مرتبہ میں آپ کو گردان ریویو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. ینصرو ہی ہیلپس، ینصرانی دے بوتھ ہیلپ، ینصرونا دے آل ہیلپ. تنصرو شی ہیلپس، تنصرانی دے بوتھ گرلز ہیلپ. اور ینصرنا دے آل فیمنن ہیلپ، سارے پریزنٹ ہے. تنصرو، تنصرانی، تنصرونا یہ ہے فار دا سیکنڈ پرسن. تم یو ہیلپ، یو بوتھ ہیلپ، یو آل ہیلپ. تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا. یو ہیلپ فار فیمیل، یو بوتھ ہیلپ فار فیمیل، یو آل ہیلپ فار فیمیل. انصرو، ننصرو، آئی ہیلپ اینڈ وی ہیلپ. تو یہ عطین یہ نشانی ہوتی ہے فعل مضارع کی. آپ کو پتہ ہے عربک میں اگر یہ عطین شروع میں ہو ورب کے تو پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کہلاتی ہے، اگر یہ نہیں ہو تو پاسٹ ٹینس کہلاتی ہے، جیسے نصرہ. ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں یذہبو. اب یذہب التلمیذ ہم سمجھ گئے یا لگا ہوا ہے تو یہ پریزنٹ ٹینس ہے. یذہب التلمیذ الی المدرسۃ، the student یا the pupil goes to the school. ٹھیک ہے نا، وہ اسکول جاتا ہے. یعود المسافر الی بلدہ، عاد یعود، یہ ورب ہے عاد یعود، اس کا پاسٹ ٹینس ہے عاد، پریزنٹ ٹینس ہے یعود. عاد معناہ رجع، عاد معناہ، عاد کے میننگ کیا ہے؟ رجع یعنی کہ لوٹنا. یعود ریٹرنس، کون؟ المسافر the passenger returns إلى بلده to his country. يعود المسافر إلى بلده. يستقبل خالد أباه، استقبل يستقبل to welcome، استقبال کرنا، استقبال کا مطلب ہوتا ہے ویلکم کرنا. تو یستقبل خالد اباہ، خالد اپنے والد صاحب کا استقبال کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب یستقبل خالد اباہ. یفرح الوالد برؤیت ابنہ، یفرح الوالد، والد خوش ہوتے ہیں، برؤیت ابنہ، اپنے بچے کو دیکھ کر. اصل میں یہ رؤیا تھا، رؤیا مطلب دیکھنا، تو برؤیتی بائی سینگ ہز سن. The father gets happy یا father becomes happy by seeing his son. یفرح الوالد برؤیت ابنہ. ٹھیک ہے، the father becomes happy by seeing his son. یقدم محمود الی اخیہ ہدیۃ. یقدم، قدم یقدم ٹو پریزنٹ، پیش کرنا، پریزنٹ کرنا، اسے کہتے ہیں قدم. اس کا پاسٹ ہے یقدم، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے پریزنٹ. قدم یقدم، یقدم محمود، محمود پریزنٹس الی اخیہ ٹو ہز بردر ہدیۃ، a gift. ٹھیک ہے، یقدم محمود الی اخیہ ہدیۃ، محمود presents to his brother ہدیۃ، gift. احب الولد، احب، احب یحب سے ہے احب، I like. احب الولد، I like the boy، مجھے لڑکا وہ پسند ہے. الذی، جو، یحرس، جس کے اندر یہ حرص ہو، جو چاہتا ہو، جس کے اندر یہ شوق ہو. یحرس حرص سے ہے، ہمارے اردو میں حرص کہتے ہیں لالچ کو. ٹھیک ہے نا، عربی زبان میں یحرس کہیں گے جس کے اندر یہ شوق ہو، جس کے اندر ولولہ ہو. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو یحرس کہیں گے. احب الولد الذی یحرس، I like the boy who has the desire and passion علی نظافت ثیابہ. اصل میں اس کا مطلب تو یہ ہوگا یحرس، یہ ہے یحرس علی، یہ ایک ورڈ بنے گا.
ٹھیک ہے. یحرص علی having the motivation and passion for, یا on کہہ لیں آپ, having the passion on. تو یحرص علی جس کو شوق ہو نظافتی ثیابہ اپنے کپڑے صاف رکھنے کا. ٹھیک ہے. احب الولد الذی I like the boy who یحرص علی takes care and is passionate on the cleanliness of his clothes. نظافتی ثیابہ, نظافہ cleanliness, ثیابہ his clothes. ٹھیک ہے نا. تو یحرص علی یہ ایک ورڈ بن جائے گا. یحرص علی to have passion for something, have passion on. ٹھیک ہے نا. have motivation on. تو اس کو ہم یحرص علی کہیں گے, کسی چیز کے اوپر حرص ہونا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو ہم کہیں گے احب الولد الذی یحرص علی نظافۃ ثیابہ. یستفید الانسان من قراءۃ الکتب العلمیہ. یستفید, استفاد یستفید, استفاد یستفید, یستفید فائدہ اٹھاتا ہے, الانسان فائدہ اٹھانا. یستفید الانسان, انسان فائدہ اٹھاتا ہے, من قراءۃ الکتب العلمیہ, from the reading, من قراءۃ, from the reading of الکتب العلمیہ, knowledgeable books. ٹھیک ہے. یستفید الانسان من قراءۃ الکتب العلمیہ, انسان فائدہ اٹھاتا ہے علمی کتب کا مطالعہ کرنے سے. ٹھیک ہے نا. تو the human or the انسان is benefited, it gets benefit by reading knowledgeable books. یستفید الانسان من قراءۃ الکتب العلمیہ. الاکل الکثیر یفسد المعدہ. اچھا, یہ بڑا اچھا جملہ ہے, دیکھیں. الاکل الکثیر یفسد المعدہ. eating more disturbs the stomach. معدہ, معدے کو بولتے ہیں معدہ. تو الاکل الکثیر, eating a lot. فسد یفسد, disturbs, فساد برپا کرنے سے. فساد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹربنس. ایکچولی فساد کا جو میننگ ہے وہ ڈسٹربنس ہے. ٹھیک ہے نا. تو الاکل الکثیر یفسد المعدہ, eating too much یا eating a lot, یفسد المعدہ, disturbs the معدہ. ٹھیک ہے نا, the stomach کہہ لیں آپ. الوالدۃ ترضع ولدہا. الوالدۃ, the mother, ترضع, ترضع, رضع یرضع, تو اس سے ترضع دودھ پلانا. الوالدۃ ترضع ولدہا, والدہ جو ہے وہ اپنے لڑکے کو, اپنے بچے کو یعنی کہ وہ دودھ پلاتی ہیں. الوالدۃ ترضع ولدہا. ٹھیک ہے. الطفلۃ تقطف الوردۃ. الطفلۃ تقطف الوردۃ. قطف یقطف, قطف یقطف, قاف طا اور فا, قطف یقطف, توڑنا, چپلک, اس کا مطلب ہے توڑنا. ٹھیک ہے. الطفلۃ, بچی توڑتی ہے پھول. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک تو بچی ہے, الطفلۃ تقطف الوردۃ, توڑتی ہے الوردہ, پھول. ٹھیک ہے. الطالبۃ تجتہد فی دروسہا. The student works hard in her lessons. The student, the female student, الطالبۃ تجتہد فی دروسہا, in her lessons. ٹھیک ہے نا. The student works hard in her lessons. الطالبۃ تجتہد فی دروسہا. دیکھیں یہ بڑے اچھے الفاظ ہیں اور خاص طور پہ عربی سمجھنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ. آپ لوگ اس کو اگر پکا کر لیں گے اور اس کو 2-3 مرتبہ خود سے پڑھیں گے, آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ یہ چیزیں آپ کو جب یاد ہو جائیں گی
تو آپ دیکھیے گا عربی زبان آگے جا کے یہ آپ سے تھوڑے بہت چیزیں لکھوائیں گے خود، یہ آپ سے کہیں گے کہ ایک چھوٹا سا مضمون لکھیں اراؤنڈ 5 لائنز کا، تو ہمیں سوچ کر لکھنے میں بڑی آسانی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور ہم لکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو اس کا میں نے آئی ٹرائیڈ کہ میں ایک ایک چیز آپ کو ایکسپلین کر سکوں۔ اب دیکھیں استاد ہے اور تلمید ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ استاد اور شاگرد۔ الی این یذهب التلمید، التلمید یذهب الی المدرسۃ۔ الی این یعود المسافر، یعود المسافر الی بلده۔ من یستقبل خالد، خالد یستقبل اباہ۔ لماذا یفرح الوالد، یفرح الوالد برؤیت ابنہ۔ ماذا يقدم محمود إلى أخيه، يقدم محمود إلى أخيه هدية۔ أي ولد تحبه، أحب الولد۔ أيو کا مطلب ہوتا ہے which، کون سا لڑکا آپ کو پسند ہے، تو أحب الولد الذي يحرص على نظافة ثيابه۔ هل تستفيد من قراءة الكتب، کیا آپ ریڈنگ، بک ریڈنگ سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں؟ نعم استفید، یس آئی ڈو بینیفٹ، من قراءۃ الکتب، فرام ریڈنگ بکس، میں فائدہ اٹھاتا ہوں، استفید من قراءۃ الکتب، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الفعل المضارع مرفوع ہے، آپ جب آگے پڑھیں گے فعل المضارع مجزوم اور منصوب اس کے بعد فوراً ہے اگلے لیسن کے اندر، تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ فعل المضارع مرفوع جو کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، یعنی فعل المضارع سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، تو اٹ از ویری ایزی کہ وہ فعل مضارع نارملی وہ آخر میں پیش اس کے آئے گا، جیسے کہ ہم نے اس پورے لیسن میں دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کو پتہ ہے آبجیکٹ، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا وربل سینٹینس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ وربل سینٹینس جو عربی کا ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے فعل جو کہ ورب ہے، دوسرا فاعل جو کہ ڈوور ہے، اور مفعول بہ جو کہ آبجیکٹ ہے۔ تو ہمارے پاس ورب کیا ہے، ورب تو ہمیشہ اپنے حالت پہ رہے گا اور گیون ہوگا، ٹھیک ہے نا، ورب کی تو ٹینشن نہیں ہے۔ جو فاعل ہوگا، جو ڈوور ہوگا ہمارا، وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور جو مفعول ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تو یہ جیسے کہ قرأ الطالب القرآن، قرأ ورب ہو گیا، الطالب ڈوور ہے، سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، اور اس نے جو پڑھا ہے دیٹ از آبجیکٹ، القرآن، تو آبجیکٹ ہمیشہ زبر میں ہوتا ہے، یہ عربک کا رول ہے، زبر سے بہتر یہ کہ منصوب بولیں، آبجیکٹ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، آبجیکٹ، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ما ہوا ضرر کثرت الاکلی، اوپر اور بھی دیکھیں سوال ہے، ما ہوا ضرر کثرت الاکلی، ٹھیک ہے نا، what is the harm in eating more، کثرت الاکلی تفسد المعدہ۔ من التی ارضعت کا، who feeded you، کس نے آپ کو دودھ پلایا؟ ارضعتنی امی، مجھے میری والدہ نے دودھ پلایا۔ من التی تقطف الوردہ، کس نے پھول توڑا؟ الطفلۃ تقطف الوردہ۔ من التی تجتہد فی دروسها، الطالبۃ تجتہد فی دروسها، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سب کو یہ سمجھ میں آیا ہے۔ آپ لوگ مجھے ایک مرتبہ اوکے دے دیں تو ہم پھر اس کی تمرین پہ آتے ہیں۔ سر یہ من التی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں مس، اصل میں ایک ہے الذی، ہے نا، الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، میں بلکہ آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، یہ آپ لوگ لکھ لیں، آپ نے قرآن مجید میں اس کو بہت پڑھا ہوگا۔ ایک ہے الذی، الف لام ذال اور یا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں ریلیٹو پروناؤن، ٹھیک ہے، یہ ہے الذی، اس کا پلورل ہے الذین، یہ آپ نے قرآن مجید میں بہت پڑھا ہوگا، الذین، وہ لوگ جو، اصل میں اس کا ترجمہ ہے جو، جسے ہم انگلش میں کہیں گے وچ، ٹھیک ہے نا، یا وچ کہیں گے ہم غیر عاقل کے لیے، اور ہو کہیں گے ہم عاقل کے لیے۔ مثال کے طور پہ the one who، the man who، الرجل الذی،
ٹھیک ہے نا. دا بوائے ہو, الولد الذی, ٹھیک ہے نا, وہ لڑکا جو, الولد الذی. یاد رکھیے اس کا جو اصل میننگ ہے اردو سے یاد رکھیں وہ ہے جو. تو الذی ایک کے لیے ہے, الذین بہت ساروں کے لیے ہے. اسی طریقے سے اس کا جو فیمیل آتا ہے وہ آتا ہے اللتی, یہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, اللتی, اللتی اس کا مطلب بھی وہی ہے جو, لیکن لڑکی کے لیے. اور اس کا جو پلورل ہے وہ ہے اللاتی, اللاتی. اللاتی, ٹھیک ہے نا, وہ خواتین جو. آپ نے قرآن میں پڑھا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, الا مگر کون ہے, الذین وہ لوگ جو, آمنو ایمان لائے. ٹھیک ہے نا, تو الذی سب ان یہ جو چارے میں نے لکھے ہیں الذی, الذین, اللتی, اللاتی, ان چاروں کے میننگ ہے جو. نمبر ایک, الذی میل سنگولر کے لیے, الذین میل پلورل کے لیے, اللتی فیمیل سنگولر, اللاتی فیمیل پلورل, اور چاروں کے میننگ ہے جو. تو ہم کس طرح ترجمہ کریں گے, الذی وہ جو, الذین وہ لوگ جو, اللتی وہ لڑکی جو, اللاتی وہ خواتین جو. ٹھیک ہے نا, یہ جو میں کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے آپ نے اس کو پہچاننا ہے. تو الذی, الذین, اللتی, اللاتی, اسے ہم کہتے ہیں عربی میں ریلیٹو پروناؤن, کیونکہ یہ ریلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اٹ از اے ریلیٹو پروناؤن. ٹھیک ہے, الذی, الذین, اللتی, اللاتی. ٹھیک ہے, اچھا کسی کا کوئی سوال ہے میرے خیال میں؟ ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. اب ہم چلتے ہیں آگے. اسی لکھا ہے دیکھیں, من اللتی کون ہے وہ جو, اور ضاعت کا جس نے تمہیں دودھ پلایا, جو جس نے, اور ضاعتنی امی. من اللتی کون ہے وہ جو یا جس نے, تقطف الوردہ پھول توڑا, جو پھول توڑتا ہے. تو اللتی ہمیں بتا رہا ہے کہ کوئی فیمیل آنسر ہوگا. اگر یہاں الذی ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کوئی میل آنسر آئے گا, کیونکہ ہم نے کیونکہ سوال میں فیمیل ہے, تو اسی لیے ہم نے جواب بھی اس کے دیکھا طفلہ لکھا ہوا ہے, طالبہ لکھا ہوا ہے. اگر کوئی طفل ہوتا یا طالب ہوتا تو دونوں جگہ من الذی ہوتا. ٹھیک ہے نا, من الذی ہوتا اگر یہاں پر صرف طفلو ہوتا یا طالبو ہوتا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, اس کو ہم صرف مکمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ترجم بالاردیہ وذکر اسم المضارع مرفوع, آپ اس کو اردو میں ترجمہ کریے اور فعل مضارع مرفوع بتائیے اس میں سے. ٹھیک ہے, یعبد المسلم ربہ. جی فواد بھائی. جی سر, کون سا کوشچن تھا یہ, نمبر 4 آپ کے سامنے ترجم بالاردیہ جو آ رہا ہے, اردو میں ترجمہ کریے. جی مسلمانوں کا رب, مسلمانوں کا رب, دیکھیں ایک ایک ورڈ کو ٹرانسلیٹ پہلے یعبدو کریے. یعبدو عبادت کرتا ہے کون, المسلم مسلمان مسلمان عبادت کرتا ہے, ربہو اپنے رب کی. ویری گڈ ویری گڈ. اچھا اگلا بھی آپ بتائیے, یحب الوالد ابنہ المطیع. حبا یحبو کا مطلب ہوتا ہے پیار کرنا یا لائک کرنا, لو اینڈ لائک دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. حبا اس کا پاسٹ ہے, یحبو تو یحبو لائکس یا لو دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, باپ اپنے بیٹے کو پیار کرتا ہے جو تابعدار ہو. ہاں فرما بردار. اصل میں جو یہاں پہ الذی نہیں ہے نا, تو ہم کیا کہیں گے, باپ اپنے فرما بردار بیٹے سے محبت کرتا ہے. جی ٹھیک ہے نا, یحب الوالد ابنہ المطیع, ابنہ المطیع. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ناؤ اب ایک سیکنڈ,
ٹھیک ہے. التلمیذ المجتہد یواظب علی الدرس. التلمیذ المجتہد یواظب علی الدرس. التلمیذ المجتہد یواظب علی الدرس. جی کون بتائے گا؟ عمل آپ بتائیں گی؟ مس آپ کو مس انیقہ آپ کو آ رہا ہے یہ التلمیذ المجتہد واظب سر یواظب؟ یواظب کا مطلب نہیں پتا تلمیذ. جی مجھے دیکھیں یہ نا یواظب علی ایک لفظ ہے، یعنی کہ یواظب علی کا مطلب ہوگا ابائڈ بائے، ٹھیک ہے، یا ابائڈ آن، ٹھیک ہے نا. واظب علی سم تھنگ that we do regularly, go on doing، ٹھیک ہے نا، keep doing، یہ آتا ہے واظب علی. تو یواظب علی التلمیذ المجتہد یواظب علی الدروس کا مطلب یہ ہوگا کہ follow his lessons. A hard working student follows his lesson, follows the lesson، ٹھیک ہے نا. تو یواظب علی الدرسی کا مطلب ہوگا follows his lesson، یعنی کہ prepares his lesson، اپنے درس کا خیال رکھتا ہے، اپنے درس کو بار بار پڑھتا ہے. یہ ہے یواظب علی. نارمل جو اس کا جو پاسٹ ہے وہ ہے واظب، واظب یواظب. اور جب یہ علی کے ساتھ یوز کرتے ہیں ہم واظب علی ٹیکنگ کیئر آف، ٹھیک ہے نا، یا فالوئنگ سم تھنگ. تو یواظب اس کی پریزنٹ ٹینس ہے، یواظب علی ٹیکس کیئر آف، یعنی کہ کنٹینیو اینڈ ریپیٹ ہز لیسنس، یہ مطلب ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اچھا، وَيَحْتَرِمُ الْأُسْتَاذُ and respects the teacher. يُخَاطِبُ اور الْمُدَرِّسُ اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. يُخَاطِبُ الْمُدَرِّسُ تَلَامِيذَهُ. ٹیچر نے اپنے طلبا کو سے دیکھیں یہ پریزنٹ ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھیے گا ہم اسی حساب سے ترجمہ کریں گے. یخاطب المدرس تلاميذه، مدرس مخاطب کرتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو. ويقول and he says، اور وہ کہتا ہے يعجبني منكم التلميذ المؤدب. اور کہتا ہے ہاں، يعجبني منكم، ٹھیک ہے نا. تو یعجبنی یعنی کہ مجھے حیران کرتا ہے، اور مجھے یعنی کہ امپریس کرتا ہے. یعجبنی، اعجب یعجب، ٹھیک ہے. اعجب یعجب کا مطلب ہوتا ہے امپریس کرنا. اعجب پریزنٹ ہے، یعجب سوری اعجب پاسٹ ہے، یعجب پریزنٹ ہے. تو یعجبنی مجھے امپریس کرتا ہے، منکم تم میں سے، التلمیذ المؤدب ادب کرنے والا شاگرد. ٹھیک ہے. اچھا جی اب اگلی لائن آپ پڑھیے. تقول فاطمۃ لزمیلتها. فاطمہ نے اپنی ایک ساتھی سے کہا. اچھا دیکھیں فواد بھائی، جب آپ کہیں گے نا کہاں، تو یہ پاسٹ ٹینس ہو جائے گا. کہتی ہے. کہتی ہے، جی، کہتی ہے. سیز. سیز. تعالی یا شاہدہ. اچھا یہ لکھا ہوا تعالی ہے،
لیکن اصل میں ہے تعالی. ٹھیک ہے تعالی ہاں تعالی ادھر یا ہاں شاہدہ. شاہدہ تعالی ادھر آؤ. ادھر آؤ. ٹھیک ہے اس کے بعد نتذاکرو نہ تذاکروا درسو نہیں دروسا. دروس. ٹھیک ہے نتذاکروا الدروسا. اور تذاکرو یا سبق پڑھو. تذاکرو ہاں دیکھیں تذاکرو یا تذاکرو کا مطلب ہوتا ریوائز ہے کرو. ہاں روایت مذاکرہ کرنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. جی. ٹھیک ہے نا تفاعل یا تفاعلو تفاعل باب تفاعل سے ہے. ہم نے جو پڑھے تھے اس دن اس میں میں بتایا تھا کہ تفاعل ہے. باب تفاعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوئی کام کرنا. اس کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے. باب تفاعل جو ہے اس کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے. تو تذاکرو یا تذاکرو کا مطلب ہوتے ہیں آؤ ہم دونوں مل کر مذاکرہ کریں. ٹھیک ہے نا یعنی کہ ریوائز کریں دروس لیسنس. ٹھیک ہے ثم آگے بڑھیے. ثم نلعب فی الحدیقہ. جی کیا مطلب ہے؟ تاکہ نہیں ثم اس کے بعد نہیں نہیں ہم ہاں باغ میں کھیلیں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ. اس کے بعد ہم باغ میں یا پھر اس کے بعد سے ثم کا مطلب ہے پھر ہم بعد میں باغ میں کھیلیں گے. ٹھیک ہے آخری لائن جو ہے مس انیقہ آپ پڑھیں. تخاطب الام بناتها وتقول والدہ نے مخاطب کرتی ہے اپنی بیٹی سے اور کہتی ہیں تعجبنی من کن البنت مؤدبہ. مجھے امپریس کرتی ہیں مؤدب بیٹی مطلب جو فرمانبردار بیٹی. ہاں اچھا دیکھیں اس میں ایک جو اس سے ماشاء اللہ بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. بس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. تخاطب الام بناتها لیکن یہ بنتن نہیں ہے یہ بنتن کا پلورل ہے بنات. تو بناتها مطلب مخاطب کرتی ہیں والدہ اپنی بیٹیوں کو. ٹھیک ہے بناتها ہر ڈاٹرز. the mother says یا tells her daughters and she says. ٹھیک ہے the mother calls her daughters and says تخاطب الام بناتها وتقول and she says تعجبنی منکن. ٹھیک ہے تعجبنی منکن تم میں سے مجھے امپریس کرتی ہیں کون؟ البنت المؤدبہ وہ یعنی کہ البنت المؤدبہ فرما بردار اور با ادب لڑکی بیٹی. ہاں با ادب لڑکی مجھے جو امپریس کرتی ہے وہ با ادب لڑکی تم میں سے متاثر کرتی ہے. ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو دیکھیں ترجم بالعربیہ ہے یہ آپ لوگ خود کریے گا. ٹھیک ہے اور اس سے پہلے بھی تھوڑا سا ذرا کام ہو گیا ہے. تو پچھلا لیسن اور یہ والا لیسن اس کے عربی سے اردو اور اردو سے عربی ان دونوں اس لیسن کے بھی دونوں کر لیجیے گا اور اس لیسن کے بھی دونوں آپ لوگ کریے گا. پلیز اس کو پریکٹس کریں انشاءاللہ تاکہ ہمیں آگے پڑھنے میں جو ہے نا وہ مزہ بھی آئے گا اور آگے تھوڑے سے ذرا ایڈیشن بھی آ رہی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو اس کام کو آپ کے پاس پورا ویک ہے. آپ کو جب موقع لگے جب ٹائم ملے تھوڑا سا آپ لوگ پلیز اس کی عربی سے اردو اور پھر اردو سے عربی دونوں لیسنس ہی کر لیجیے گا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دیں. جزاکم اللہ خیر. اور ہم کوششیں کریں گے کہ اگلے ہفتے سے ایک دن ہم عربی پڑھیں گے اور ایک دن ہم قرآن پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا تو تاکہ ہمارا جو ہے نا وہ قرآن مجید والا جو لیسن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے. تو اگلے ہفتے ہماری جو جمعے کو کلاس ہوگی اس میں ہم یہ عربی کے لیسنس پڑھیں گے اور جو ہفتے کو ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم سورہ ناس سے تھوڑا ذرا ڈیٹیل میں سورہ ناس سے لے کر ہم شروع کریں گے. ایک ایک حرف کو سمجھ کے ہم اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ. اب کوشش کریں گے کہ ہم جتنی صورتیں پڑھیں ان کے میننگ یاد کر کے پھر ہم اگلی کلاس میں جائیں. تو میری کوشش ہوگی میں 4 صورتیں آپ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے کروا دوں. پلیز تو اس یعنی کہ کلاسز کو فالو کریے گا. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت جزائے خیر دیں, بہت صحت دیں, بہت عافیت دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے اور ہمارا یہاں پہ پڑھنا بیٹھنا قبول فرمائے.
ٹھیک ہے نا. اللہم آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.